اب دیکھیں قرآن میں اللہ پاک فرماتا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرمائیے میں بشر ہوں، میں تمہاری مثل ہوں۔ کہا کن کو جا رہا ہے؟ کافروں کو، کافروں کو کہا جا رہا ہے۔ کم ضمیر صحابہ کی طرف نہیں ہے، ہاں کفار کی طرف ہے۔ اچھا جی، لیکن یار لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بشر مثلکم سے مراد جو ہے حضور ہماری مثل ہی ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، سلطان محمود غزنوی بہت بڑا بادشاہ گزرا اور ولی کامل ہے، ولی کامل شخص ہے، وہ بہت نیک متقی پرہیزگار۔ وہ دن کو حکمرانی کرتے تھے، رات کو بھیس بدل کر جو ہے وہ گلیوں کا چکر لگاتے تھے۔ یہ سنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رات کو سوتے نہیں تھے، گلیوں کا چکر لگاتے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں سویا ہوا۔ اور ہمارے حکمران تو ماشاءاللہ وہ شراب و کباب اور ان چیزوں سے ان کے رسیہ ہیں، ان کو تو جناب اللہ ان کو معاف کرمے، حضور کے صدقے سے ہدایت عطا فرمائے۔ اب وہ ایک رات سلطان محمود غزنوی میں بھیس بدلا ہوا اور وہ چلا ہے جناب وزٹ پہ، ٹھیک ہے، اپنے شہر کے وزٹ کرتے کرتے ایک چوک کے قریب پہنچا، رات کا پچھلا پہر ہے، 12-1-2 بجے کا ٹائم ہوگا۔ اب دیکھا کہ وہاں جو کچھ بندے کھڑے ہیں، اب بندے کون ہیں؟ وہ 4 ہیں اور چاروں کے چاروں چور ہیں۔ اچھا جی، وہ دوست ہیں، وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اب وہ وہاں چاروں چور کھڑے ہو کر منصوبہ بنا رہے ہیں کہ جناب آج کس کا گھر لوٹنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کسی کا گھر لوٹیں، کوئی کہتا ہے کسی کا گھر لوٹیں۔ تو محمود غزنوی نے جب دیکھا کہ کھڑے ہیں، یہ سمجھ گیا کہ شاید یہ کوئی شرپسند عناصر ہیں، شرپسند افراد ہیں جو میری رعایا کو، عوام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس نے تیز قدم جب اٹھائے نا کہ ان کے قریب پہنچو، اب انہوں نے سمجھا کہ شاید کوئی پولیس والا آ گیا، کوئی چوکیدار آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا فی الوقت یہاں سے تو بھاگیں، کہیں اور جا کے منصوبہ۔ اب جب وہ بھاگنے لگے تو محمود غزنوی نے دل میں سوچا کہ یہ بھاگ گئے تو میں اکیلا ان کو کیسے پکڑ سکوں گا؟ ٹھیک ہے، اگر یہ بھاگ گئے تو میں ان کو اکیلا تو نہیں پکڑ سکتا، تو میں ان کو کیسے پکڑوں؟ اب میں اگر اپنی فوج بلاتا ہوں، پولیس بلاتا ہوں، سپاہی بلاتا ہوں، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ ان کے آتے تھے یہ تو بھاگ جائیں گے، اور میں اکیلا ان کو قابو بھی کیسے کرتا ہوں؟ تو اس نے ایک ہیلا اختیار، اس نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، کہاں بھاگ رہے ہو؟ بشر مثلکم، میں تمہاری مثل ہوں۔ اچھا، میں تمہاری مثل ہوں۔ اب چوروں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی ہمارا پیٹی بھائی ہے، جیسے ہم چور ہیں ویسے یہ چور ہے۔ اب حالانکہ وہ چور ہیں، یہ رکھوالا ہے، بادشاہ ہے، ولی ہے، وہ لوٹنا چاہتے ہیں، لوگوں کا گھر برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ آباد کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ناجائز کام کرنا چاہتے ہیں، یہ جائز کام والا ہے۔ وہ حرام والے ہیں، یہ حلال کمانے والا، کھانے والا ہے۔ مقصد متضاد ہے، ان کا علیحدہ مقصد ہے، ان کا علیحدہ مقصد ہے، لیکن وہ یہ بشر مثلکم سے وہ رک گئے اور دھوکہ وہ غلط سمجھے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہماری مثل ہی ہے، یہ بھی چور ہے۔ اب جب بادشاہ جب قریب پہنچا تو سلام دعا کے بعد ہاں جی کون ہو؟ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھ مت، جیسے آپ ہیں جیسے ہم ہیں۔ اچھا جی، حالانکہ وہ چور ہیں، یہ بادشاہ ہے۔ ہاں جی، اچھا تو پھر مجھے دیکھ کے بھاگے کیوں تھے؟ اس نے کہا جی انہوں نے کہا بھاگے اس لیے تھے کہ ہم نے سمجھا شاید سپاہی ہے، ہمیں پکڑ نہ لگے۔ اچھا رکے کیوں وہ؟ آپ نے کہا بشر مثلکم، ہم رک گئے کہ ہماری طرح ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا کیا ارادہ؟ اس نے کہا جیسا آپ کا ارادہ ہے۔ واہ، حالانکہ ان کا ارادہ لوٹنے کا تھا، ان کا ارادہ جو ہے بچانے کا تھا، آباد کرنے کا تھا، لیکن بشر مثلکم سے وہ رک گئے، یعنی مغالطہ ہوا ان کو، انہوں نے مطلب ہی غلط سمجھا بادشاہ مثلکم کو۔ اب بادشاہ کہنے لگا جناب اچھا پھر سناؤ کیا پروگرام ہے؟ اس نے کہا کیا پروگرام ہے؟ ہم تو روزانہ کوئی نہ کوئی گھر لوٹ کے جاتے ہیں، آج تم بتاؤ۔ اس نے کہا بتاؤ کس کا گھر لوٹنا ہے؟ اس نے کہا نہیں آج تم بتاؤ گے، جس کا تم گھر کہو گے اس کا لوٹیں گے۔ اب محمود غزنوی کہنے لگا پھر میں تو کہتا ہوں کیا چھوٹے چھوٹے گھر لوٹنے، ایک ہی مرتبہ کو بڑا ہاتھ مارے اور جان چھوٹ جائے۔ اس نے کہا میں تو کہتا ہوں آج محمود غزنوی کا گھر لوٹتے ہیں، آج اس کے محل میں ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اب وہ کہتا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ اور تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تیری کنڈیشن تو۔ اس نے کہا چھوڑو میں جانتا ہوں، مجھے ایک محل کے ایک راستے کا پتا، بادشاہ کا مجھے آج پتا ہے کہ آج وہ کس کنڈیشن میں ہے، اور تم ٹینشن نہ لو، وہاں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلو۔ انہوں نے کہا چلو پھر اگر تمہیں ہمت ہے۔ وہ سارے کے سارے اس سے تھوڑا ایموشنل بھی کر دیا، ان کو مشتعل بھی کر دیا، وہ جناب جوش میں چل پڑے۔ اب بادشاہ ان سے پوچھتا ہے ایسے چل پڑے ہو، تم میں کوئی ہنر بھی آتا ہے؟ ایک کہنے لگا جی ہنر مجھ میں تو ہے یہ کہ کوئی بھی جانور جو بولتا ہے میں اس کی بولی سمجھتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا ماشاءاللہ اچھی آپ میں صلاحیت ہے۔ دوسرا اس نے کہا جناب میرے پاس یہ صلاحیت ہے جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں صبح پہچان لیتا ہوں، جیسا بھی ہو میں اس کو صبح پہچان لوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تیسرے نے کہا مجھ میں خصوصیت ہے جتنا اونچا محل ہو، بلڈنگ ہو، میں کمانڈ ڈالنے کا ماہر ہوں، رسا پھینکنے کا ماہر ہوں، کمانڈ ڈال کے اوپر چڑھ جاتا ہوں، پھر سارے ساتھیوں کو وہاں لے جاتا ہوں، اوپر چڑھا کے پھر نیچے بھی اتار لیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا مجھ میں یہ صلاحیت ہے جہاں خزانہ دفن ہو میں سونگ کے بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ موجود ہے۔ اچھا سونا ہے چاندی ہے۔ بادشاہ نے کہا بڑا کمال ہے بھائی، چلیں۔ انہوں نے کہا اب تم بھی بتاؤ تم میں کیا کمال ہے؟
ہمارے چاروں کے تو سن لے۔ اس نے کہا مجھ میں پھر یہ کمال یہ ہے کہ میں بس جب کوئی پھانسی لگنے لگا ہو تو میں اپنی صرف داڑھی کو ایسے ہلا دوں نا تو اس کی پھانسی معاف ہو جاتی ہے۔ واہ، محمود غزنوی نے جب یہ بات کی تو وہ ہنس پڑے، انہوں نے کہا مذاق کرتا ہے تو، نیا نیا چلو ہمارا بیلی بن جائے گا تو پھر پتہ چلے گا نا۔ تو اب تھوڑا سا آگے چلے تو کتا بھونکنے لگا۔ اب جو بولی جانوروں کی جانتا تھا نا، تو اس چور نے کہا بھائی بات سنو، تم نے آج مجھے مارنا ہے، اگر میں بتا دوں یہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کتا یہ کہہ رہا ہے تم نے ماننا نہیں ہے، لیکن کتا یہی کہہ رہا ہے کہ تم میں ایک بادشاہ بھی ہے، واہ، پانچوں میں ایک بادشاہ ہے۔ اب وہ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہوگا، بادشاہ سو رہا ہوگا۔ یہ تو بادشاہ سو رہا ہے، تو چل تو آج تیرا دماغ خراب ہو گیا، تمہیں آج سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اچھا، اس نے کہا مانو نہ مانو، میں نے پہلے کہہ دیا تھا کتا یہی کہہ رہا ہے۔ خیر چلے آگے۔ اب کمنڈ ڈالنے والے نے کمنڈ ڈالی، نیچے اترا لیا، نیچے اتر گئے، بادشاہ نے راستہ بتایا محمود غزنوی نے، خزانے سونگنے والے نے سونگ کے بتایا کہ یہاں خزانہ ہے، نکال لیا، باحفاظت نکال کے واپس آ گئے، چوک پہ پہنچے، تقسیم کرنے لگے تو محمود غزنوی نے کہا ٹھہرو، یہ بادشاہ کا خزانہ ہے، یہ کوئی معمولی نہیں کو پچا جائے، یہ تو یہ پوری فوج پولیس جو ہے پیچھے لگ جائے گی۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرے؟ انہوں نے کہا اس کو کہیں چھپا دیتے ہیں، چھپا کے جناب ایسی صورت میں ایک دوسرے کا ایڈریس لے لیتے ہیں، اور پھر جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، جب کہیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے تھک جائیں گے تو ہم جا کے نکال لیں گے۔ اس نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے، تو بڑے سیاح آدمی ہے، اب وہاں سے چلے جاؤ۔ اب چلتے ہیں نا، جب وہاں ایک جگہ میں دفن کیا، ایک دوسرے کا ایڈریس لے لیا، ایڈریس لینے کے بعد جو ہے سارے کے سارے اپنے گھروں کو گئے۔ محمود غزنوی آیا، وہ جا کے سو گئے، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے آج رات جو ہے میری عوام کو ان ذلیلوں کے شر سے محفوظ فرما دیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کا سویا، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سو گیا ہوگا تھوڑی دیر، جب تب اس کا تخت لگتا ہے، دربار لگتا ہے، تو چلیں جی وزیر کو پرچی دے دی، جناب لائن حاضر کیا۔ اب وہ سوئے کو وزیر ان کے گھروں سے اٹھا کے لے آیا، وہ کھڑے ہیں لائن میں، انہوں نے کہا پانچواں کدھر؟ انہوں نے کہا پانچویں کا تو پتہ نہیں ہے۔ ایک دوسرے انہوں نے کہا یہ اس پانچویں کا کارنامہ ہوگا، اس نے بتایا، خود جو نہیں ہے وہ نہیں ہے اس میں۔ اب بادشاہ وہ اب بھیس بدلا ہے، لباس شاہی ہے، تاج پہن کے آرام سے آ کے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ اب وہ اب فیصلہ ہو گیا جناب، قاضی کی عدالت میں فیصلہ چلا گیا، انہوں نے شاہی خزانہ لوٹا ہے، خزانہ بھی برآمد ہو گیا، مال بھی موجود ہے، جرم بھی ثابت ہے، فرد جرم عائد کر دی گئی۔ قاضی کہتا ہے ان کو لٹکا دیا جائے، یہ ساری پورے ملک کے مجرم ہیں، یہ شاہی خزانے کے مجرم ہیں، شاہی خزانہ عوام کا ہے، تو یہ پورے ملک کا مجرم ہے، لہذا یتیموں کا مال ہے، اس میں مسکینوں سب کا مال ہے، ان کو سزا اتنی عبرتناک دیں کہ وہ لٹکائے جائیں۔ اب وہ پانچوں چاروں کھڑے ہیں، تو وہ جو کہتا تھا نا جس کو میں رات کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں صبح پہچان لیتا ہوں، تو اس نے تینوں کے سے کہا بات سنو، وہ جو پانچواں نہیں آیا نا، تم نے ماننا نہیں ہے، لیکن یہ جو کرسی پہ بیٹھا ہے نا بادشاہ جو ہے یہی ہے، اللہ اکبر، پانچواں یہی ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا تیرا دماغ خراب ہے، پانچواں پتہ نہیں کہاں بادشاہ کہاں؟ اس نے کہا مانے نہ مانو ہے یہی۔ اب یہ محمود غزنوی دیکھ رہا ہے ان کی طرف اور سمجھ بھی گیا کہ جناب ایک نے پہچان لیا۔ اب وہ محمود کیا خسر پسر کر رہے ہو؟ بادشاہ کہنے لگا، محمود غزنوی صاحب نے فرمایا کیا کر؟ اب وہ کہتا تھا نا جس کو میں دن کو رات کو دیکھ لوں صبح پہچان لیا، آگے بڑھا، کہنے لگا حضور اب داڑھی بھی ہلائیں، ہمارے تو آپ نے ساری صلاحیتیں دیکھ لی، اب داڑھی ہلائیں، اب ہم پھانسی چڑھنے والے ہیں، ہلائیں داڑھی۔ تو محمود غزنوی مسکرا پڑا اور ان کو چھڑوا دیا، اور انہوں نے توبہ طائب ہوئے اور معافی مانگی اور آئندہ گناہوں سے باز آئے اور وہ وقت کے ولی بنے۔ اللہ اکبر۔ خطا کہاں سے کھائی؟ باشر مثلکم، ٹھیک ہے، کیا کہنا، کہاں سے کھائی؟ باشر مثلکم سے، بس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سمجھ سکے وہ بھی باشر مثلکم ہی۔ اللہ پنجابی میں بلکہ ایک شعر ہے کہ جنہ ویکھ لیا وہ بول دے نہیں، جن نہیں ویکھیا وہ بول پے، ٹھیک ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے یہ خدا جانتا ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ میرا نبی بشر نہیں افضل البشر ہے، اور حضور نور نہیں ہے بلکہ نور علی نور ہے۔ سبحان اللہ۔